دیر آر لاٹ آف ڈیفیکلٹیز. میں یہ کہوں گا چیلنجز ہوتے ہیں. ایک کورس آف کیریئر ہوتا ہے, بٹ دین اگین دیٹ از سم تھنگ دیٹ دا ڈاکٹرز ہیو ٹو گو تھرو. میں اس کو اس طرح سے بتاؤں گا کہ جب ایف ایس سی تھی یا اے لیولس کرتے ہیں تو جس نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, دے آر آل آن ون پیج. پھر جب کچھ لوگ انجینئرنگ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ میڈیکل اسکول میں انٹر ہو جاتے ہیں, تو آفٹر 4 ایئرز ایک انجینئرنگ یا ایک جو نان میڈیکل اسپیکٹ ہوتا ہے وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں, بٹ دا ڈاکٹر از اسٹل ان دا فائنل ایئر آف میڈیکل ایجوکیشن. اور جب وہ فائنل ایئر کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا 1 سال آلریڈی کراس ہو چکا ہوتا ہے. مین وائل جو نان میڈیکل فیلڈز ہوتے ہیں یہ یوزلی اپنے لاسٹ سیمسٹرز میں اس سے تھوڑا سا پرائر دے ٹینڈ ٹو اسٹارٹ دا انٹرنشپس اور کہیں نہ کہیں جابس وغیرہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اینڈ دے یوزلی گیٹ جاب آفرز ایز ویل کہ جی آپ ہماری کمپنی میں آئیں, اور اس طرح سے سارا کچھ. ان میڈیکل اس طرح سے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو کمپلیٹ 5 ایئرس آف گریجویشن. جب آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہوتی ہے دین یو ہیو ٹو گو فار ہاؤس جاب. ایک ہارش ریئلٹی آج کل اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ یو ہیو ٹو سرچ فار اے ہاؤس جاب, اور پھر آپ نے اس ہاؤس جاب کے لیے بھی فائٹ کرنی ہے کہ یو مے ناٹ گیٹ اے چانس کہ جی آپ جس ہسپتال میں کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کو ہاؤس جاب ملے. جب نہیں مل رہی ہے اور آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ اتنا ورک لوڈ نہیں ہے یا جہاں پہ اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں سیکھنے کی, اور آپ نے آگے اپنی لائف میں ساری چیزیں وہی کرنی ہے جو آپ سیکھیں گے, اور آپ کو چانس ہی نہیں مل رہا سیکھنے کا, تو ہاؤ کین یو فلرش. اور پھر جب آپ اس سارے پروسیس سے اس 1 سال سے کہیں نہ کہیں گزر جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے اسپیشلائزیشن میں انٹر ہونا ہے. اس اسپیشلائزیشن کے لیے انٹر ہونے کے لیے اگین ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس انٹری ٹیسٹ کو اراؤنڈ 8,000 to 10,000 اپلیکینٹس ہر سال ہوتے ہیں, ہر ٹیسٹ کے اندر ہوتے ہیں, اور اس میں سے پھر سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس آگے جاتے ہیں. پھر انہوں نے نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر اگین فائٹ کرنا کہ اچھا اب ہمیں اسپیشلائزیشن کے لیے کسی ہسپتال میں انٹری مل جائے تاکہ ہم اچھی طرح سے اسپیشلائزیشن کر سکیں. یوزلی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں دے ڈونٹ الاؤ یو ٹو مچ ہینڈز آن. ہینڈز آن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ چیزوں کا موقع نہیں ملتا, انڈیپینڈنس نہیں ملتی, کیونکہ آف کورس ایک پرائیویٹ پیشنٹ ہوتا ہے اینڈ دے آر پیئنگ فار اٹ, اینڈ دے وانٹ کہ ہمیں جو سب سے زیادہ آپٹیمم ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے, جو سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہو سکتا ہے وہی ہمیں دیکھے. جبکہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ان چیزوں کی لبرٹی ملتی ہے. لیکن اگین گورنمنٹ ہاسپٹلز میں انٹری, اس کے اندر سیٹس کی لمیٹیشنز اور یہ سارا کچھ, دین اگین پالیٹکس بھی انوالو ہوتی ہیں, سفارشیں بھی انوالو ہوتی ہیں, سارا کچھ. تو آپ کو کئی دفعہ چانس ملتا ہے, کئی دفعہ یو ڈونٹ گیٹ دا چانس, اور اگر آپ کو چانس ہی نہیں ملا تو شاید جو کیریئر آپ آگے دیکھ رہے تھے وہ آپ کا کیریئر ہی چینج ہو جائے. خیر, جب آپ اپنے 1 ایئر کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اسپیشلائزیشن میں, اچھا یہ جو ہاؤس جاب ہوتی ہے جو کہ آپ 1 ایئر اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کے اندر یو آر بینگ پیڈ, بٹ یو آر بینگ ایٹ ٹائمز یو آر ناٹ بینگ پیڈ. آپ یہ پے کے بغیر کر رہے ہوتے ہیں, وچ مینس کہ 5 ایئرس آف میڈیکل ایجوکیشن دین 1 ایئر آف ان پیڈ ہاؤس جاب. 6 سال کے اندر آپ یو آر ایٹ زیرو ارننگ لیول. اور وہی جو آپ کے برعکس جو نان میڈیکل لوگ ہوتے ہیں دے آر لیٹس سے ارننگ, دے آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دیئر فیملیز, بہت زیادہ نہ بھی کر رہے ہوں, دے آر اسٹل گیٹنگ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. تو آپ کو یہ چیزیں ضرور فیس کرنی پڑتی ہیں کہ اچھا کہیں پہ کہیں گیدرنگ کے اوپر گئے ہیں تو یہ بندہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے اور وہ چپ ان نہیں کر رہا اور باقی سارے چپ ان کر رہے ہیں, تو اٹ ڈز کریٹ اے سوشل اسٹگما فار یو. اور پھر جب آپ اس کے بعد اسپیشلائزیشن میں انٹر ہوتے ہیں, ایون دین یو آر ناٹ گیٹنگ مچ پیڈ جتنی آپ کی ایفرٹس ہوتی ہیں. اٹس اے ویری روٹین کہ جی آپ صبح 8 بجے آئے ہیں, آپ نے ساری ڈیوٹیز کی ہیں, اور اس دن کے پورے دن کی آپ نے ڈیوٹی ہسپتال میں ہی کرنی ہے, اس کو کال کہا جاتا ہے. سو 24 آورز یو اسٹے ان دا ہاسپٹل, اور نیکسٹ صبح 8 بجے سے لے کے 2-3 بجے تک آپ نے دوبارہ سے روٹین, کیونکہ وہ ڈیلی 8 سے 2 کی روٹین تو ہے ہی ہے, آپ نے وہ بھی کنٹینیو کرنی ہے. سو اٹس اباؤٹ 32 to 34 آورز کہ آپ کنٹینیوس ڈیوٹی کے بعد دین یو گو بیک ہوم, اینڈ ایوری 3rd to 4th ڈے, اور کئی جگہوں کے اوپر تو آلٹرنیٹ ڈیز اسی طرح سے ہوتے ہیں جو کہ آپ ہاؤس جاب میں گزار رہے ہوتے ہیں اور ایون اسپیشلائزیشن میں گزار رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ ان کو فائنینشیل اسپیکٹس میں کمپیئر کریں تو اٹ از نتھنگ, اور ایون اٹ از لیس دین دوز ہو آر ورکنگ لیس اینڈ ارننگ مور. اور جب آپ کا ایک پوری اسپیشلائزیشن کا کیریئر اگین کمپلیٹ ہو جاتا ہے, ایک اسپیشلائزیشن کے مڈ میں ایک ایگزام ہوتا ہے, دین ایٹ دا اینڈ ایک اور ایگزام ہوتا ہے, اینڈ اف یو کلیئر دیٹ ایگزام یو آر اے کنسلٹنٹ. اس ایگزام کو کلیئر کرنے کے لیے اگین اٹس اے لانگ لسٹ آف اپلیکینٹس جو کہ اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کئی دفعہ پہلی اٹیمپٹس میں نہیں ہوتا. تو ایز دا ایئرز گو بائی تو آپ کی ایج بھی بڑھ رہی ہوتی ہے, آپ کا کیریئر گروتھ بھی رکی ہوتی ہے, اور ونس یو کراس دیم تو دین یو موو ٹو دا نیکسٹ لیول. اور پھر جب آپ کی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے دین یو اسٹارٹ ٹو لرن کہ جی اچھا میں نے پرائیویٹ اگر پریکٹس کرنی ہے یا آئسولیٹڈ چیزیں کرنی ہے تو یہ ساری رسپانسبلٹی کیا کرنی ہے, دین یو اسٹارٹ ریفائننگ یور سیلف. تو جو ایک نان میڈیکل بندہ ارلی کیریئر میں گروتھ اسٹارٹ کر دیتا ہے, سیکھنا شروع کر دیتا ہے, آپ کو بینگ اے ڈاکٹر اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے, آپ کا ایک کیریئر گروتھ سلو ہوتی ہے. بٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کو پروفیٹیبلٹی نہیں ہے. جو لوگوں سے دعائیں ملتی ہیں جب آپ مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں,
جب آپ ایز اے فرسٹ ایئر جب آپ ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں اس دوران کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کا آپ نے کوئی کام کیا یا آپ نے اس کو ٹریٹ کیا یا سینئر نے بتایا اور آپ نے وہی کیا، شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے، بٹ دا پریز یو گیٹ، دا ریوارڈز یو گیٹ، یا جو لوگ آپ کے سامنے یا جو رشتہ دار ہوتے ہیں کہ کسی کا بچہ تھا، کسی کی بہن تھی، ماں تھی، وہ جب اس وقت دعا دے دیتے ہیں، اٹ آل پیز یو مور دین دا منی یو کین تھنک آف. اور پھر ایک کامن ٹرم یہ بھی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ جی اچھا یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ بہت سارے کما رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کما رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ جو بہت سارا کما رہے ہوتے ہیں وہ ہر بندہ اتنا نہیں کما رہا ہوتا، بٹ دین اگین جو اتنا کما رہے ہوتے ہیں انہوں نے اس لیول کے اوپر آنے کے لیے محنت بھی بہت کی ہوتی ہے. ہر فیلڈ کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہ شاید بہت زیادہ ارن کر رہے ہوں گے، بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جو ایوریج ہوگی. دیر آر پیپل ہو آر ایوریج، دیر آر ہو آر بلو ایوریج، دیر آر دوز ہو شفٹ دا فیلڈز، اینڈ دین دیر آر دوز ہو ارن مور، جن کو اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ڈالی ہوتی ہے. تو اٹ از جسٹ کہ جی آپ جتنی اسٹرگل کریں گے، جتنا محنت کریں گے، اتنی ارننگ بھی زیادہ ہوگی، اور اس میں پھر آہستہ آہستہ چیزیں شامل ہوتی جاتی ہیں. اور دین اگین یہ جو لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں یہ آپ کو ایکسیل کروانا شروع کر دیتی ہیں.